بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، آج ہم اردو جماعت سوم کا سبق نمبر 3 بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں گے، جس میں ہم اس سبق کے تمام مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اجنبی، ناواقف، انجان، یعنی وہ شخص جس سے آپ ناواقف ہوں، انجان ہوں، جس کو آپ نہیں جانتے۔ سستانہ، آرام کرنا۔ ممبر، وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ امین، امانت دار۔ صادق، سچا۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ ہیں کھجوریں، خوبیاں، وصولی، خطبہ، داخل۔ پہلی خالی جگہ ہے، اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ یہاں پہ آپ وصولی لکھیں گے۔ دوسری خالی جگہ ہے، اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں۔ یہاں پہ آپ کھجوریں لکھیں گے۔ مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس خالی جگہ میں آپ داخل لکھیں گے۔ اگلی خالی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ آخری خالی جگہ ہے، مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ نمبر 1، لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ کیا؟ کھجوریں یا کپڑے؟ تو آپ کس کو رنگ کریں گے، کس میں رنگ بھریں گے؟ کھجوریں والے ڈبے کو۔ پھر اس کے بعد ہے، لوگوں کے پاس اونٹ تھا، کیسا؟ خاکی یا سرخ؟ تو درست جواب ہے سرخ۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی، کثرت یا قلت؟ درست جواب ہے کثرت۔ اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں؟ درست جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ اب ہے سوال نمبر 4۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے اور کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے، یعنی کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سوال ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ سوال ج، اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے، اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے جواب دیا کہ اگر وہ انہیں اتنی ہی مقدار میں کھجوریں دے دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ سوال د ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ جواب ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال ہے،
دیانتداری کے 2 فوائد لکھیں۔ جواب ہے دیانتداری سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دیانتداری سے اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے۔ اب ہے مل کر بات کریں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو دل سے مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان سے متعلق کہانی اپنے اساتذہ سے سنیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ جی اس میں 4 تصاویر ہیں، تصویر کو غور سے دیکھیں۔ پہلے میں ایک شخص جو ہے وہ سڑک پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی تصویروں کو بھی دیکھیں۔ اب میں اس سے متعلق آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایسا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سڑک پر پیدل چل رہا تھا، اچانک اس کی جیب سے اس کا بٹوا سڑک پر گر گیا۔ اس کے بٹوے میں پیسے اور کچھ قیمتی کاغذات تھے۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سڑک پر کسی قسم کا کوئی رش نہیں تھا۔ اتفاقاً اس طرف ایک دیانتدار لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے سڑک پر گرا بٹوا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بٹوا اٹھایا اور اپنے ارد گرد بٹوے کے مالک کو دیکھنے لگا۔ اسے بہت دور ایک پریشان شخص دکھائی دیا۔ یہ دیانتدار لڑکا فوراً بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، چاچو جان، کیا آپ کا بٹوا تو نہیں کہیں گم ہوا؟ اس شخص نے کہا، جی بیٹا، گھر سے دفتر جانے کے لیے آج پیدل نکلا تھا کہ راستے میں میری جیب سے بٹوا کہیں گر گیا۔ لڑکی نے فوراً اس آدمی کو بٹوا دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے اپنی امانت، مجھے سڑک پر پڑا آپ کا بٹوا نظر آیا۔ اس پر وہ آدمی بڑا خوش ہوا۔ اس نے دیانتدار لڑکی کو بڑی دعاؤں اور انعام سے نوازا۔ اب ہے سوال نمبر 7، لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ حروف ہیں صاد، ہے، پھر آپ یہی والا ہے لکھیں گے اور تے، تو یہ کون سا لفظ بنے گا؟ صحت۔ صاد یہ سے، ہے تے ہت، صحت۔ پھر ہے امانت، الف میم الف ما نون تے نت، امانت۔ الف کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر، نون کے اوپر بھی زبر۔ پھر ہے صاد، الف صا، دال کے، دال کاف، دک، صادق۔ صاد کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر جزم ہے۔ پھر اگلے ہمارے پاس حروف ہے تے، کاف، میم، چھوٹی یہ یہاں پہ لکھیں گے اور پھر ہے لام، اور یہ کون سا لفظ بنے گا؟ تکمیل۔ تے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر بھی جزم اور لام کے اوپر بھی۔ پھر ہے مجموعہ، میم، جیم، میم، واو، آئین، ہے، مجموعہ۔ میم کے اوپر زبر، جیم کے اوپر جزم، میم کے اوپر پیش اور آئین کے اوپر زبر، مجموعہ۔ پھر ہے عزت، الف زے، پھر یہی والا زے لکھیں گے اور تے، عزت، آئین زیر، پھر زے کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، عزت۔ اب باری آتی ہے قواعد کی۔ قواعد میں ہم سیکھیں گے استفہامیہ جملوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کچھ جملے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قلم کس کا ہے؟ دوسرا جملہ ہے دروازے پر کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں ان جملوں کو غور کریں، ان جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا گیا ہے۔ وہ جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں کوشچن، جس میں آپ
جس کو انٹراگیٹیو سینٹنسز کہتے ہیں انگلش میں۔ ان جملوں میں حروف استفہام کیا، کیوں، کہاں، کون، کب، یہ کون سے ہیں حروف؟ حروف استفہام ہیں۔ کیا، کیوں، کہاں، کون، کب، کیسے، کس طرح وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جس جملے میں بھی کیا، کیوں، کون، کہاں ہو تو وہ استفہامیہ جملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ استفہامیہ حروف ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ سوال نمبر 8۔ دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی میں لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو تصویر دی گئی ہے 5 جو ہیں وہ سادہ جملے لکھ کے پھر انہی جملوں کو آپ نے سوالیہ جملے استفہامیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جی، سادہ جملہ ہے احمد کتاب پڑھ رہا ہے، اور اس کا استفہامیہ جملہ کیسے ہوگا؟ احمد کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسرا جملہ ہے سادہ جملہ امی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کا استفہامیہ جملہ ہوگا امی جان کہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تیسرا جملہ ہے دادی جان امی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کا استفہامیہ جملہ ہوگا دادی جان امی جان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس اگلا جملہ سادہ ابو جان سارا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا استفہامیہ جملہ ہوگا سارا کے قریب کون بیٹھا ہوا ہے۔ اور آخری جملہ ہے دادا جان نے ٹی وی خریدا ہے، اور اس کا استفہامیہ ہوگا دادا جان نے کب ٹی وی خریدا ہے، یا ٹی وی کس نے خریدا ہے۔ سوال نمبر 9، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسماء کے مؤنث اور مؤنث اسماء کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ جی، ہمارے پاس کچھ خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں میں ایک جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ سرخ رنگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اسی لفظ کا ہم نے وہ اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر لکھنا ہے، اگر وہ لفظ مذکر ہے تو اس کا ہم نے مؤنث لکھنا ہے، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا ہم نے مذکر لکھنا ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ باورچی نے سبزی کاٹی اور باورچن نے کھانا پکایا۔ اب اس میں دیکھیں باورچی انڈر لائن ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ باورچن۔ پہلا ہے ہمارے پاس پہلی خالی جگہ ہے ڈیش نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ ملکہ کیا ہے؟ ہائی لائٹ ہے اور مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوگا بادشاہ نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ اگلا جملہ ہے بھائی نے پودے لگائے اور ڈیش نے انہیں پانی دیا۔ بھائی نے پودے لگائے اور باجی نے انہیں پانی دیا۔ بھائی کا ویسے بہن ہوتا ہے، یہاں پہ ویسے بک میں شاید یہ غلطی سے بھائی لکھا گیا ہے، یہاں پہ مالی ہونا چاہیے، مالی نے پودے لگائے کیونکہ پودے تو مالی لگاتا ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے مالی، چینج کر لیں اس کو، مالی نے پودے لگائے اور مالن نے انہیں پانی دیا۔ اگلا جملہ ہے نانی جان نے اپنے نواسے، اور نواسے کا مؤنث کیا ہوگا؟ نواسا جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، اور اس کی جمع نواسے، یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوگا نواسیوں کو عیدی دی۔ نانی جان نے اپنے نواسے اور نواسیوں کو عیدی دی۔ مالک کی ایک آواز پر ڈیش اور خادمہ دوڑے چلے آئے۔ مالک کی ایک آواز پر خادمہ کا جو مذکر ہے وہ کیا ہوگا؟ خادم۔ آواز پر خادم اور خادمہ دوڑے چلے آئے۔ سوال نمبر 10 ہے دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں نتیجہ اخذ کریں۔ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بازار گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا
تو وہ گیلا محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کی بجائے باہر نکال کر اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم نے اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دھوکہ دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 11، دیانتداری سے کیا مراد ہے اور بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ جواب ہے، دیانتداری سے مراد ایمانداری ہے، یعنی سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ بحیثیت طالب علم ہم ان معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جیسے استاد کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا، اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا، امتحان میں نقل نہ کرنا، اپنے والدین کو اپنی پڑھائی کے متعلق سچ بتانا۔ اب ہے آؤ کریں کام۔ لائبریری سے حاصل کردہ کتاب، انٹرنیٹ کی مدد سے یا بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی کوئی اخلاقی کہانی، واقعہ، ڈرامہ یا نظم پڑھیں۔ بعد ازاں کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں اور اس کے اخلاقی سبق پر بات چیت کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک اخلاقی کہانی سناتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، پھر ہم اس کا اخلاقی سبق اس پہ بات کریں گے۔ لومڑی کی عقل مندی، یہ کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیطان بھیڑیا رہتا تھا جو جنگل کا سکون برباد کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک لومڑی سے کہا کہ شیرنی کہتی ہے کہ لومڑی کو اپنی ذہانت پر ناز ہے، حالانکہ وہ بے وقوف ہے۔ اگر عقل مند ہے تو میرے بچے کھا کر دکھائے۔ لومڑی بھیڑیے کی لگائی بجھائی سمجھ گئی اور کہا کہ آؤ پھر اکٹھے شیرنی کے پاس جا کر آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ بھیڑیا چونکہ شیر سے ڈرتا تھا، اس لیے مختلف بہانے بنا کر شیرنی کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لومڑی شیرنی کے پاس پہنچی اور بھیڑیے کی من گھڑت بات شیرنی کو سنائی۔ شیرنی نے غصے سے کہا، پھر تو بھیڑیے کی خیر نہیں۔ لومڑی نے شیرنی کے کان میں کوئی بات کہی اور وہاں سے چل پڑی۔ راستے میں شکار کیے ہوئے ہرن کے خون سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی، بھائی بھیڑیے، میں نے شیرنی کے بچے کھا لیے ہیں۔ بھیڑیا یہ سن کر خوش ہو گیا اور چپکے سے شیر کی طرف چلا گیا۔ لومڑی دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلی آئی۔ بھیڑیے نے شیر کو بتایا کہ لومڑی نے اس کے بچے کھا لیے ہیں۔ شیر نے کہا کہ اس کے بچے تو محفوظ ہیں۔ بھیڑیے نے شرم کے مارے پیچھے دیکھا تو لومڑی سامنے کھڑی تھی۔ اتنے میں شیرنی بھی باہر آ گئی اور اس نے شیر سے کہا کہ لومڑی نے پہلے ہی مجھے بھیڑیے کی بہتان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شیرنی نے فوراً بھیڑیے کو دبوچ لیا اور مار ڈالا۔ جی، اخلاقی سبق کیا ہے؟